بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بر محمد وآل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم علم یجدک یتیمن فآوا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ہارون ابن مرحوم ظفر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بر محمد وآل محمد صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران امام مظلوم کربلا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں علم یجد کا یتیمن فآوا. پروردگار عالم رسول اکرم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے رسول، جب آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی. یہ خطاب پروردگار عالم کا رسول اکرم سے ہے. اور اس آیہ کریمہ میں اگر ذرا سا غور کیا جائے تو غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر رسول اکرم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہیں پر جناب ابو طالب کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. ذرا سا غور کرنے کی بات ہے. آج اگر نظروں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو امت مسلمہ پریشان نظر آ رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن پھر بھی امت مسلمہ کے درمیان یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ جناب ابو طالب کافر تھے یا صاحب ایمان. 1400 سال گزر گئے. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جہاں پر رسول اکرم کا ذکر ہو رہا ہے اسی کے ساتھ جناب ابو طالب کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اے میرے رسول علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، جب آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی. جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، ترجمہ بدل رہا ہوں میں. اے میرے رسول، جب آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم پایا تو کیا جناب ابو طالب کے پاس پناہ نہیں دی؟ جناب ابو طالب کے پاس پناہ نہیں دی. ابھی میں اس چیز کو واضح کروں گا آگے چل کے. میں نے عرض کیا کہ آج امت مسلمہ پریشان ہے، عالم اضطراب میں ہے، کشمکش میں ہے. آخر کیا وجہ ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جناب ابو طالب کو لوگ کافر سمجھ رہے ہیں اور انہی کے درمیان کچھ کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب صاحب ایمان تھے. آخر کیا وجہ ہے بھائی؟ جناب ابو طالب کے ایمان پر اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جسے خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، اے رسول، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جناب ابو طالب کے پاس پناہ دی، جناب ابو طالب کے پاس جگہ دی. عزیزان محترم، یہ امت مسلمہ کو ہو کیا گیا ہے
کہ وہ جسے چاہتے ہیں کافر بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رسول کا جانشین بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کافر بنا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں وہ رسول کا جانشین بنا دیتے ہیں۔ پوری توجہ۔ وہ کس طریقے سے؟ کہا کہ قرآن میں خداوند عالم نے جناب ابو طالب کا تذکرہ کچھ اس طریقے سے کر رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فاوا، اے میرے رسول کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم پایا تو ابو طالب کے پاس پناہ نہیں دی؟ 17 سال تک، تاریخ کی روشنی میں جملہ عرض کر رہا ہوں، 17 سال تک پیغمبر اسلام کو ابو طالب نے پالا ہے اپنی آغوش میں، 17 سال تک۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ 17 سال تک محمد مصطفیٰ کو، پیغمبر اسلام کو ابو طالب نے پالا ہے، 17 سال تک ابو طالب نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، 17 سال تک ابو طالب نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں کی نظر میں ابو طالب کافر ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، 17 سال تک ابو طالب نے محمد کا ساتھ دیا تو ابو طالب کافر، اور جو میدان سے محمد کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا وہ جانشین رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الم یجد کا یتیمن فاوا، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ابو طالب کے پاس پناہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کے پروردگار نے آپ کو جب تنگ دست پایا تو غنی بنا دیا جناب خدیجہ کے مال سے۔ بھائی یہ تاریخیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کیا جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ جس کا ذکر خداوند عالم قرآن مجید میں کر رہا ہے کہ ہم نے محمد تم کو ابو طالب کے پاس پناہ دی ہے؟ لیکن آج 1400 سال گزر جانے کے بعد امت مسلمہ کے درمیان یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ ابو طالب کافر تھے یا صاحب ایمان۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ آخر یہ تاریخیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کفر کے فتوے کہاں سے لگ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تاریخیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بھائی ہم ہر تاریخ پر اعتبار نہیں کرتے، ہم ہر تاریخ پر اعتبار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کو لکھنے والا مورخ ہوتا ہے، اور مورخ شرابی بھی ہوتا ہے، مورخ جواری بھی ہوتا ہے، مورخ گنہگار بھی ہوتا ہے، مورخ خطا کار بھی ہوتا ہے، مورخ زناکار بھی ہوتا ہے، مورخ دشمن زہرا بھی ہوتا ہے، مورخ شرابی ہوتا ہے، مورخ گنہگار ہوتا ہے، مورخ خطا کار ہوتا ہے، مورخ ظالم ہوتا ہے، مورخ فاسق بھی ہوتا ہے۔ ہم ایسے مورخ کی تاریخ پر اعتبار نہیں کرتے کہ جس کی قلم بنی امیہ کے دفتروں میں چلتی ہو۔ ہم ایسے مورخ پر اعتبار نہیں کرتے کہ جس کی قلم بنی امیہ کے دفتروں میں چلتی ہو۔ میں نے عرض کیا مورخ شرابی بھی ہوتا ہے، مورخ جواری بھی ہوتا ہے، مورخ جھوٹا بھی ہوتا ہے، مورخ ظالم بھی ہوتا ہے، مورخ فاسق بھی ہوتا ہے، مورخ گنہگار بھی ہوتا ہے، مورخ شرابی بھی ہوتا ہے۔ ہم ایسے مورخ کی تاریخ پر اعتبار نہیں کرتے کہ جن کی فکریں بنی امیہ کی نجس فکروں سے ملتی ہو۔ ہم ایسے مورخ کی تاریخ پر اعتبار نہیں کرتے۔ بھائی عجیب فلسفہ ہے، جو تاریخیں آ گئی ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہر تاریخ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی ایک شخصیت اگر اسلام کے اندر ہے، اگر اس شخصیت پر دو اشکال وارد ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا۔ دو نظریے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر ایک کو عقل دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ جائے غور کرے، فکر کرے۔ میں نے عرض کیا اسلام کے اندر اگر دو شخصیت ہوں، ایک شخصیت ہو اور اس کے اوپر دو نظریہ ہو، دو اشکال ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک صحیح ہوگا اور دوسرا غلط ہوگا۔ اگر پہلا صحیح ہوگا تو دوسرا غلط ہوگا، دوسرا صحیح ہوگا تو پہلا غلط ہوگا۔ اور ہر دونوں کے لیے اگر غلط ہے اس پر بھی ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ غلط ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں صحیح ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ خداوند عالم نے ہر انسان کو عقل دے کر بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جناب ابو طالب کے پاس پناہ دی، جناب ابو طالب کے پاس پناہ دی۔
تذکرہ ہو رہا ہے قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ جناب ابو طالب کا. جناب ابو طالب وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 17 سال تک محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں پالا ہے. عزیزان محترم، آج اعتراض کرنے والے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی شیعہ تو ایک ایسی قوم ہے کہ جب قرآن کی بات آتی ہے تو ابو طالب کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بھائی شیعہ ایک ایسی قوم ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، شیعہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب قرآن کی بات آتی ہے تو ابو طالب کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب رسول کی بات آتی ہے تو ابو طالب کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. شیعہ ایک ایسی قوم ہے، لوگ کہہ رہے ہیں شیعہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب قرآن کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب رسول کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب خدا کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب اسلام کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب شریعت کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب انبیاء کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب 313 رسول کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جب آدم کی بات آتی ہے، متوجہ ہے نا آپ؟ بھائی شیعہ ایک ایسے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، غور کیجئے گا. شیعہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب قرآن کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. خدا کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. رسول کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. دین کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. شریعت کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. اسلام کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. آدم کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. شیش کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. نوح کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. نوح کی کشتی کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. موسیٰ کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. عیسیٰ کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. یعقوب کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. یوسف کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. ابراہیم کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. اسماعیل کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. عیسیٰ کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. توریت کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. زبور کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. انجیل کی بات آتی ہے علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. قرآن کی بات آتی ہے علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. جنت کی بات آتی ہے علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. شیعہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب انبیاء کی بات آتی ہے تو علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. 313 رسولوں کی بات آتی ہے علی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. دنیا والوں، اگر کسی کو کوئی اعتراض کرنا ہے تو وہ شیعہ قوم پر اعتراض نہ کرے. اگر اسے اعتراض کرنا ہے تو جا کر خدا سے کہے کہ تو نے قرآن مجید میں 300 آیتیں علی کی شان میں کیوں نازل کی. 300 آیتیں تو نے قرآن مجید میں کیوں نازل کی. اگر کسی کو کوئی اعتراض کرنا ہے تو جا کر وہ خدا سے کرے، وہ خدا سے کہے. ہر شیعہ سنی مفسر نے لکھا کہ تقریباً 300 آیتیں قرآن مجید میں مولائے کائنات کی شان میں موجود ہے. اس کا معنی یہ ہوا جب تک قرآن باقی رہے گا، جب تک قرآن باقی رہے گا وہ 300 آیتیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہ بھی موجود رہیں گی. یعنی کہ صبح قیامت تک قرآن باقی رہنے والا ہے. جب تک قرآن باقی رہے گا ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت کا، علی کا، فاطمہ کا قصیدہ پڑھتے رہیں گے. لوگ کہتے ہیں شیعہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب بھی قرآن کی بات آئی ابو طالب کا تذکرہ، دین کی بات آئی ابو طالب کا تذکرہ، شریعت کی بات آئی ابو طالب کا. شیعوں کو ہو کیا گیا ہے بھائی؟ شیعوں کو نہیں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ قرآن میں ذرا دیکھو تو، غور کر کے پڑھو. قرآن خود دعوت دے رہا ہے کہ تم قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے. قرآن کے لب پر شکوہ ہے، قرآن میں غور نہیں کیا جا رہا ہے، فکر نہیں کیا جا رہا ہے، قرآن کی تہ اور انتہا تک نہیں پہنچا جا رہا ہے. قرآن کے لب پر شکوہ ہے، تم غور کر کے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ غور کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو دقت کے ساتھ پڑھا جائے، غور و فکر کیا جائے. معصومین نے اس کی تفسیر کس طریقے سے بیان کی ہے اگر ہم اصلی ہدف تک پہنچنا چاہیں تو قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرآن میں خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب قرآن میں خدا اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہے
تو ہم اہل بیت کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ یہی تو بھائی اجر رسالت ہے. قرآن میں ہر ایک چیز کا مسئلہ موجود ہے, ہر ایک چیز کا حل موجود ہے. عزیزان محترم, میں نے عرض کیا الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے حبیب, اے میرے رسول, جب آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم پایا تو کیا جناب ابو طالب کے پاس پناہ نہیں دی؟ محمد مصطفیٰ کون سی شخصیت ہے؟ ایک عام الفیل کو اس گلدستہ کائنات پر آپ تشریف لائے. ایک عام الفیل, ہاتھیوں والا سال. جب آپ اپنے ماں بی بی آمنہ کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا. یہ سال پیغمبر اسلام کے لیے بڑا ہی سنگین مرحلہ تھا, بڑا سخت سال تھا. یہ سال اپنی آغوش میں غم و اندوہ کا سمندر لیے ہوئے تھا, اس لیے کہ پیغمبر کا جب اس زمین پر تشریف لائے تو والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. جب آپ کے عمر مبارک 5 سال کی ہوئی, بی بی آمنہ کا سایہ, والدہ محترمہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا. اب آپ کی عمر مبارک 5 سال ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ 8 سال کے ہوئے, 8 سال, 5 سے 8 سال, اس کے بعد جناب عبد المطلب کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا. اب جناب عبد المطلب آپ کے دادا ہیں. اب پرورش کی جو ذمہ داری تھی وہ جناب ابو طالب کے حوالے چلی گئی. 12 عام الفیل میں شام کی طرف پہلا تجارتی سفر پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ کیا تھا. 25 سال کی عمر مبارک میں آپ نے دوسرا سفر تجارت کیا تھا. 24 سال کی عمر مبارک میں 25ویں سال میں آپ کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہو گئی. اور اسی طریقے سے 40 بعثت کو, 40 عام الفیل کو آپ مبعوث ہوئے. عزیزان محترم, غور کیا آپ نے؟ ایک عام الفیل جب آپ کی پیدائش ہوئی, ولادت ہوئی, والدہ محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 5 عام الفیل آپ کے ماں بی بی آمنہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے حوالے. 3 سال تک جناب عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے زیر سایہ آپ کی زندگی گزری. اس کے بعد 8 عام الفیل سے لے کر 17 سال تک, یعنی 25 عام الفیل تک, جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی, آپ جناب ابو طالب کے زیر کفالت زندگی گزار رہے تھے 17 سال تک. یہی وہ مقام ہے عزیزان محترم, یہی وہ مقام ہے کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے رسول, کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی. یہی وہ مقام ہے. 8 عام الفیل کے بعد سے لے کر یہی وہ مقام ہے کہ جہاں جناب ابو طالب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ جناب ابو طالب کے پاس پیغمبر اسلام نے پرورش پائی. عزیزان محترم, ہاشمی گھرانہ ہے. جناب عبد المطلب محمد مصطفیٰ کے دادا. وقار کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, منزلت کیا ہے, محسوس کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. غور کیجئے, بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. جناب عبد المطلب ایک مسند تاریخ کی روشنی میں جملہ عرض کر رہا ہوں, ایک مسند. بھائی دیکھیے, ہاشمی جو خاندان ہوتے ہیں, ہاشمی خاندان کے افراد کا معیار کیا ہوتا ہے, مرتبہ کیا ہوتا ہے, ان کی راہ بصیرت کیا ہوتی ہے, کس مقام پر وہ فائز ہوتے ہیں. جناب عبد المطلب, خانہ کعبہ کے پاس ایک مسند بچھائی جاتی تھی, ایک مسند عبد المطلب. اس مسند پر جناب عبد المطلب جا کر بیٹھتے تھے. وہ ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پر جناب عبد المطلب جا کر بیٹھتے تھے اور ان کے اطراف ان کے عزیز و اقربا, ان کے دوست و احباب بھی ساتھ میں بیٹھتے تھے. خدا جانے کس مسئلے پر بحث ہوتی تھی, توحید کے مسئلے پر, انبیاء کے مسئلے پر.
بہرحال لیکن اس مسند کا کمال یہ تھا کہ آپ کے موجودگی کے دور کے بعد غیر موجودگی میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ اس مسند پر جا کر بیٹھ جائے، اس مسند جناب عبد المطلب پر جا کر بیٹھ جائے، کسی کی یہ مجال نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جناب محمد مصطفیٰ اس مسند پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ محمد، یہ بچہ اپنے دادا کے مقام پر جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ محمد اپنے دادا کے مقام پر جا کر بیٹھے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لوگ اپنے مقام سے طنز کر رہے تھے۔ جو جناب عبد المطلب کے عزیز و اقربا تھے، جو ان کو بیٹے تھے، وہ سب محمد مصطفیٰ کو طنز کر رہے تھے۔ محمد خبردار، اس مقام پر نہ بیٹھنا، اٹھ جاؤ، وہ تمہارے دادا کا مقام ہے، خبردار اس مقام پر نہ بیٹھنا، اس مقام سے اٹھ جاؤ، وہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، وہ تمہارے دادا عبد المطلب کا مقام ہے۔ یہ کہنا تھا کہ جناب عبد المطلب کا پاس سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ محمد مصطفیٰ کو طنز کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کو طنز کر رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب وہی سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اشارہ کر رہے ہیں، خبردار کوئی منع نہ کرے گا، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ بھائی یہی تو فرق ہے لوگوں کی نگاہ بصارت میں اور ابو طالب کی، عبد المطلب کی نگاہ بصیرت میں۔ لوگوں کی نگاہ بصارت یہ دیکھ رہی تھی کہ مسند ابو طالب پر، مسند عبد المطلب پر صرف ایک 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جناب عبد المطلب کی نگاہ بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میری مسند پر کہ جو خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس بچھائی گئی ہے، اس پر صرف اور صرف ایک بچہ نہیں بیٹھا، بلکہ 1,24,000 انبیاء کا سردار محمد بن کر بیٹھا ہے۔ صرف ایک بچہ نہیں بیٹھا ہے، بلکہ 1,24,000 انبیاء کا سردار محمد بن کر بیٹھا ہے۔ جناب عبد المطلب کی نگاہ بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ اس مسند پر 313 رسولوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال 8 عام الفیل آئی، 8 عام الفیل۔ پیغمبر اسلام کے دادا جناب عبد المطلب اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ رحلت کرنے سے قبل پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے حوالے کی۔ آج لوگ یہ جناب ابو طالب پر طنز کر رہے ہیں۔ بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ جناب عبد المطلب کی پرورش کس نے کی، ظاہر ہے ہر ایک نے لکھا، ہر ایک نے مانا، ہر ایک کی کتابوں میں موجود ہے کہ محمد مصطفیٰ کی پرورش جناب ابو طالب نے کی۔ سوال یہ ہے کہ جب جناب عبد المطلب کے 9 بیٹے موجود تھے، ان 9 بیٹوں کے درمیان جناب ابو طالب کے علاوہ 8 بیٹے اور موجود تھے، تو جناب محمد مصطفیٰ کی پرورش کی ذمہ داری ان 9 بیٹے کے درمیان صرف اور صرف جناب ابو طالب کو ہی کیوں دی؟ یہ قابل غور مقام ہے، سوچنے والا مقام ہے، لمحہ فکریہ اس مقام پر۔ مسلمان جائیں اس مقام پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں تاکہ ایک نتیجے تک پہنچے۔ میں بہت آسانی سے جملہ کہہ کر نکل گیا۔ اب اس مقام سے بس آخری بات، میں تاریخ نہیں پڑھوں گا، ایک عقلی چیز پڑھوں گا، ایک عمومی چیز پڑھوں گا جسے دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، جسے دنیا والے قبول کرتے ہیں، جسے معاشرہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ بات ہے پرورش کی کہ محمد مصطفیٰ کی پرورش جناب ابو طالب نے 17 سال تک کی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ 17 سال تک جناب ابو طالب کے زیر کفالت زندگی گزارے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جناب ابو طالب کافر ہے، جناب ابو طالب کافر ہے۔ بھائی دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ قانون ہے، یہ ماننا ہے اگر پرورش
دینے والے کے کردار کا پتہ لگانا چاہیں تو پرورش پانے والے کے کردار کو دیکھ لیں، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ پرورش دینے والے کا کردار کیا تھا۔ پرورش پانے والا پرورش دینے والے کے کردار کی سند دیتا ہے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا یہ ماننا ہے، اور آج یہ چیز ہوتی ہے معاشرے میں۔ اگر گھر کے اندر شراب پی جائے تو پرورش پانے والا شرابی بنے گا۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر گھر کے اندر جھوٹ بولا جائے تو پرورش پانے والا جھوٹا ہوگا۔ اگر گھر کے اندر گناہ کیا جائے تو پرورش پانے والا گناہگار ہوگا۔ اگر گھر کے اندر خطا کیا جائے تو پرورش پانے والا خطا کار ہوگا۔ اگر گھر کے اندر فساد برپا کیا جائے تو پرورش پانے والا فسادی ہوگا۔ اگر گھر کے اندر شرک کیا جائے تو پرورش پانے والا مشرک ہوگا۔ اگر گھر کے اندر ستاروں کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا ستارہ پرست ہوگا۔ اگر گھر کے اندر چاند کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا چاند پرست ہوگا۔ اگر گھر کے اندر سورج کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا سورج پرست ہوگا۔ اگر گھر کے اندر آگ کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا آگ پرست ہوگا، مجوسی ہوگا۔ اگر گھر کے اندر بتوں کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا بت پرست ہوتا ہے۔ دنیا والے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، معاشرہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، غور کیا آپ نے؟ میں نے عرض کیا، بات ہے جناب ابو طالب کے پرورش کی۔ 17 سال تک محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے پالا ہے، ابو طالب نے پرورش کی ہے، ان کے دہن میں لقمے توڑ توڑ کر ڈالے ہیں ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کے دہن میں۔ میں نے عرض کیا، اگر گھر کے اندر شراب پی جائے، اگر گھر کے اندر شراب پی جائے تو پرورش پانے والا شرابی بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر گناہ کیا جائے تو پرورش پانے والا گناہگار بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر جفا کیا جائے تو پرورش پانے والا جفاکار بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر خطا کیا جائے تو پرورش پانے والا خطا کار بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر برائیاں انجام دی جائے تو پرورش پانے والا برائیوں کو انجام دینے والا بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر غیبت کی جائے، برائی کی جائے، اگر گھر کے اندر جھوٹ بولا جائے، فساد برپا کیا جائے تو پرورش پانے والا فسادی بنتا ہے، گنہگار بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ستاروں کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا ستارہ پرست بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر بتوں کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا بت پرست بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر آگ کی پوجا کی جائے تو پرورش پانے والا آگ پرست بنتا ہے، مجوسی بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر شرک کیا جائے تو بچہ مشرک بنتا ہے، بچہ مشرک بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر، جملہ بدل رہا ہوں، اگر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے تو بچہ قاری قرآن بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر دعائیں پڑھی جائیں تو بچہ دعائے توسل پڑھتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے، حدیث قصہ پڑھتا ہے، زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے، دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے۔ اگر گھر کے اندر نمازیں پڑھی جائیں تو بچہ نمازی بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر خدا کی عبادت کی جائے تو بچہ عابد بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر خدا کا سجدہ کیا جائے تو بچہ ساجد بنتا ہے۔ اگر گھر کے اندر خدا کا توحید کا کلمہ پڑھا جائے تو بچہ توحید کا کلمہ پڑھنے والا بنتا ہے۔ مسلمانوں، دنیا والوں، اب کیا کہتے ہو؟ 17 سال تک ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو پالا ہے، پرورش کی ہے۔ اب تو یہ کہہ دو کہ اگر محمد صادق ہیں، ابو طالب بھی صادق، اگر محمد سچے ہیں، ابو طالب بھی سچے، اگر محمد صادق و امین ہیں، ابو طالب بھی امین، اگر محمد امانت دار ہیں، ابو طالب بھی امانت دار ہیں، اگر محمد سجدہ گزار ہیں، ابو طالب بھی سجدہ گزار ہیں، اگر محمد عابد ہیں، ابو طالب بھی عابد ہیں، اگر محمد توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ابو طالب بھی توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ نہ جملہ ایسے عرض نہیں کروں گا، اگر محمد توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ابو
طالب بھی توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر محمد توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ابو طالب بھی توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ خدا کی قسم ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ابو طالب کافر ہیں، اگر ابو طالب کافر ہیں، اگر ابو طالب کافر ہیں، تو ایسے کافر پر ہمارا سینہ ٹھوک کر لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ جن کی آغوش میں 17 سال تک رسالت پرورش پاتی رہی، 17 سال تک جن کی آغوش میں رسالت پرورش پاتی رہی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ابو طالب کافر ہیں، ہمارا سلام ہو جناب ابو طالب پر کہ جن کے آنگن میں 17 سال تک اسلام رشد و نما پاتا رہا۔ اللہ اکبر، یہی جناب ابو طالب ہے۔ بس میں نے جملہ عرض کر دیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ جناب عبد المطلب کی شان ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کا مرتبہ ہے، جسے خدا بند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جناب ابو طالب کے پاس پناہ نہیں دی؟ خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، جملہ عرض کر چکا، بس بہت ہی آرام سے 2 جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ یہی جناب ابو طالب ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کربلا کے میدان میں جناب ابو طالب کا خون نہ بہا ہوتا تو اسلام مٹ گیا ہوتا، اسلام کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں پھینک دیا گیا ہوتا۔ ہاں عزیزوں، کربلا میں ابو طالب کا خون بہا، آج 1400 سال گزر گئے، لیکن مسلمان کشمکش میں ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابو طالب نے ایمان لایا ہو۔ اللہ اکبر، جبکہ خدا نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ میں نے عرض کیا کربلا میں ابو طالب کا خون بہا۔ جناب ابو طالب بہت ہی مظلوم شخصیت ہے، آج بھی جہاں جناب ابو طالب کے اوپر درود و سلام بھیجنا چاہیے، مسلمان انہیں کافر جیسے القاب سے نواز رہا ہے، ایسے الفاظ سے نواز رہا ہے۔ کتنی صحبتیں اٹھائی ہیں جناب ابو طالب نے اسلام کی راہ میں، کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جناب ابو طالب کو اس راہ میں۔ جب تک محمد مصطفیٰ زندہ تھے، جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے، اس وقت تک تاریخ کے جملے ہیں، کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ محمد مصطفیٰ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ یہ دبدبہ تھا جناب ابو طالب کا۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، میں نے کہا کربلا میں جناب ابو طالب کا خون بہا۔ اللہ اکبر، کربلا میں جناب ابو طالب کا خون بہا۔ جی ہاں، حسین ابن علی ابن ابی طالب، حسن قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، کربلا میں ابو طالب کا خون بہا۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کو ایک نیا جنم دیا، اسلام کی رگوں میں اپنا خون بھرا تو اسلام کو ایک ابدی حیات دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ہارون ابن مرحوم ظفر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن